مفتی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ مفتی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے اور حسین ہے ہی رہے گا۔ حسین کے سوا کوئی باقی نہیں، کیونکہ امام حسین سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ کئی دنوں سے جو ہے واقعہ کربلا سماعت کر رہے ہیں، اور آج وہ آخری کڑی ہے جس میں ہم نے اور آپ نے، جس کا ہم نے کافی دنوں سے انتظار کیا۔ تو بالخصوص یہ کہ جب تک مجلس چلے بغور سنیں، تاکہ آپ کو کربلا کے میدان کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آخر کس وشے میں کب کیسے کس کی شہادت ہوئی، اور ہمارے ذہنوں پہ یہ بات باقی رہے۔ ایک تو یہ کہ امام حسین کا مرتبہ ایسا ہے کہ جس کا بیان کرنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ نواسہ رسول ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، اور فرمایا کہ علی کی پیٹھ میں میری اولادیں ہیں، یعنی مولا علی کی جو اولادیں ہیں اس سے حضور کی نسلیں چلیں گی، اور آج تک جو حضور کی نسل ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کی وجہ سے۔ تو جو اولاد رسول وارث رسول ہو اس کا مرتبہ تو وراء الورا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے خطبہ پڑھ رہے تھے جمعے کا، یہ میرا بہت فیوریٹ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے، اور حضرت امام جو ہے، امام علی مقام ابھی چھوٹے بچپنے کا عمر ہے، آپ جو ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ادھر جو ہے جمعے کا خطبہ حضرت عمر دے رہے، کہاں دے رہے؟ مسجد نبوی میں دے رہے ہیں، محراب نبی پہ کھڑے ہو کے دے رہے، رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے دے رہے۔ حضرت عمر کا خطبے کی جو آواز ہے وہ بچوں کی کانوں میں آئی، امام حسین کے کان میں آئی، تو امام حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، اے عمر کے بیٹے عبداللہ، یہ جو مسجد کے محراب پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے نا، یہ عمر یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے، حضرت عبداللہ کیونکہ عمر کے بیٹے ہیں، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ دوڑے بھاگے گئے، اور حضرت عمر جب جمعہ کے بعد گھر آئے تو گھر میں کہا بابا آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عمر جو ہے آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، ریسٹ لے رہے تھے، آپ نے کہا کہ بابا آپ کے بارے میں اور حسین جب کھیل رہے تھے تو حسین نے کہا ہے کہ یہ جو خطبہ دے رہا ہے یہ میرا غلام ہے۔ امام حسین نے کہا آپ کے بارے میں کہ عمر میرا غلام ہے۔ حضرت عمر جو ہے آرام کر رہے تھے، جیسے ہی سنا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا سچ میں حسین نے یہ کہا ہے کہ عمر اس کا غلام ہے؟ سچ میں کہا ہے؟ کہا جی بابا بالکل کہا ہے۔ کہ کہا ایسے نہیں، جاؤ کہو حسین کو کہ حسین لکھ کے دے دے، حسین لکھ کے دے دے۔
آقا حسین کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر گئے, کہا کہ حسین تم نے جو کہا تھا کہ میرا بابا عبداللہ عمر جو ہے آپ تمہارا غلام ہے, آپ کا غلام ہے, آپ بابا نے کہا ہے اگر یہ بات سچی ہے تو کہو لکھ کے دے دے, لیکن ساتھ میں جو ہے اپنی مہر بھی لگا کے دیتے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب حضرت امام حسین سے درخواست کی تو حضرت امام حسین نے کیا کیا, ایک پرچہ لیا, اس میں لکھا کہ میں حسین اور عمر ابن خطاب جو اس دور کا امیر المؤمنین ہے وہ حسین کا غلام ہے, فقط ابن علی وہ حسین کا کیا ہے, غلام ہے. یہ پرچہ لیا اور امام حسین کا وہ پرچہ حضرت عمر کو لے جا کر دے دیا. جب حضرت عمر, بیٹھو بابو بیٹھو 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 بیٹھو, جب حضرت عمر نے وہ پرچہ دیکھا کا پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے حسین کا غلام عمر ہے فقط ابن علی, یعنی حضرت صرف فقط حسین اور حسن کا جو ہے غلام ہے, باقیوں کا نہیں. آقا نے جب دیکھا, عمر نے دیکھا تو کہا بیٹے یہ چٹھی سنبھال کے رکھنا. کہا بابا ایسی کیا بات ہے اس چٹھی میں؟ کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گا تو عمر کے کفن میں یہ چٹھی رکھ دینا. کہا بابا اس میں کیا راز ہے؟ برباد ہو سکتی ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, مصطفیٰ کے نواسے کا لکھا ہوا یہ پرچہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر اہل بیت کا غلام ہے, عمر جو ہے حسین کا غلام ہے. اگر یہ بات قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تو میری نمازیں الگ ہو, میرے روزے الگ ہو, ساری چیزیں ظاہر ہو جائے. اس چٹھی کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے. اور یہ چٹھی کی برکت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر جو خلیفہ ہے, امیر المؤمنین ہے. آج کچھ بدنہاد لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اندر جو ہے شفقت نہیں تھی, وہ غاصب تھے, نعوذ باللہ من ذالک. اب میں آپ کو بلا تاخیر و تمہید جو ہے کربلا کی طرف لے کے چلتا ہوں. ہم نے جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا واقعہ سنا, ان کی شہادت کا, حضرت عمیر کا. اب جو ہے میرے عزیز بھائیوں, آپ کے آوان و انصار جو ہے, اصحاب جو ہے شہادت کا جام پا چکے ہیں. اب جو ہے باری اہل بیت کی ہے. ایک طرف تو جو ہے پانی بند ہے, آپ کے خیمے میں پانی نہیں ہے. امام علی مقام جو ہے, میں گزارش کروں گا کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ یہاں آ جائیں تاکہ بات, کیونکہ دیکھیے کیونکہ ہم نے راستہ بھی چھوڑنا ہے, ہم نے لائن سے بیٹھنا بھی ہے, تاکہ آپ کے اہل بیت کی باری آئی. اب کربلا کے اندر عاشورے کا دن ہے, خیمے میں پانی نہیں ہے. خیمے میں کس کے پانی نہیں ہے؟ یہ جو روایات ہے سرفراز یہ کر لو, یہ جو ہے خیمے میں پانی نہیں ہے, سب پیاسے ہے. لیکن حضرت قاسم جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. آ کر کہتے ہیں اے چچا جان حضرت حسین مجھے اجازت دیجئے کہ میں کربلا میں جاؤں اور جا کر ان یزیدیوں کے پرخچے اڑا کے آؤ. آج جو ہے یہ آپ کو للکار رہے ہیں. آقا حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے جانے دوں؟ یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں, یہ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مجھے مار دیں گے تو ان کو جو ہے صبر مل جائے گا, ان کی جو ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, یہ پھر کسی اور کو قتل نہیں کریں گے. بیٹا تو رہنے دے, میں چلے جاتا ہوں. حضرت قاسم رونے لگتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے اشک جاری ہو جاتے ہیں. آپ جو ہے اپنے بابا کی ایک چٹھی نکالتے ہیں. جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کا انتقال کا وقت تھا, شہادت کا وقت تھا, تو آپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا قاسم یہ میں وصیت کر رہا ہوں کہ جب تجھ پہ دنیا کی آخری مصیبت آئے تب یہ پرچہ نکالنا. جب آپ نے دیکھا کہ آج سے کربلا سے بڑی مصیبت کون سی ہو سکتی ہے, تو حضرت قاسم نے جو ہے وہ چٹھی نکالا تو اس میں لکھا کیا ہے, بیٹا قاسم بابا دنیا سے جا چکے ہوں گے جب تم یہ چٹھی کھولو گے, لیکن بیٹا جب تم یہ چٹھی کھولو گے وہ دن کربلا کا ہوگا. آج تم کربلا میں موجود ہو, یقیناً کربلا میں موجود ہے. آج تمہارے چچا پر مصیبت آئے گی. بیٹا تجھے تیری ماں کے دودھ کا واسطہ, بیٹا تجھے حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا واسطہ, مولا علی کی شجاعت کا واسطہ, اپنی جان دے دینا, لیکن حسین پر آنچ نہ آنے دینا, حسین پہ کوئی خطرہ نہ آنے دینا, اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دینا, لیکن حسین کے جسم میں چوٹ نہ آنے دینا. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب جو یہ بات مل گئی, آقا حسن مجتبیٰ کی چٹھی ملنے کے بعد امام حسین جو ہے, امام حسین کے پاس
चिट्ठी पेश करते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे इसी दिन के लिए तैयार किया था, बाबा का वास्ता आप मुझे जाने दीजिए। आका हुसैन ने जो है अपने भाई की चिट्ठी देखी तो इजाजत दे दी, इजाजत अता किया। तो अब जो है हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु तैयार होते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं, और जो है अहले बैत के घर का बच्चा अपने सर पे अमामा सजाते हैं, तलवार लेते हैं, मयान में लगाते हैं और निकलते हुए अपने बाबा से कहते हैं, अपने चचा से कहते हैं कि चचा जान आज मैं करबला में जा रहा हूँ, यकीनन इनकी जो है हकीकत में आया करके आऊंगा, हक का परचम बुलंद करके आऊंगा। और जो है घोड़े को ऐसी एड़ लगाते हैं, करबला की तरफ दौड़ते हैं और यजीदी फौज ललकारती है कि ऐ कासिम तेरे अंदर जुर्रत नहीं कि तू हमारा मुकाबला कर सके, जा वापस चले जा। हजरत कासिम जो है अपनी तलवार को खींचते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और मौला अली की शुजाअत का ये आलम है कि मौला अली के घर का बच्चा हजरत हसन मुज्तबा के जिस्म अतहर का बेटा, हजरत हसन मुज्तबा का सगा बेटा, आपकी तलवार जब चलती है तो यजीदी लश्कर की हालत खराब हो जाती है। जब आप तलवार जो है मैसरा की तरफ चलाते हैं तो मैसरा साफ हो जाता है, मैमना की तरफ चलाते हैं मैमना साफ हो जाता है, लश्कर के कल्ब की तरफ चलाते हैं लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। गोया कि ऐसा लगता है कि अली का शेर जब तलवार चला रहा है तो अली की कुव्वत आज इसके बाजू में आ गई है। हजरत मुज्तबा का जो है शब्र और शुजाअत जो है आज इनकी तलवार में दिखाई देता है। आपने जो है जालिमों पे वार किया और जालिमों की जो है हालत खराब कर दी। एक बदनिहात जालिम ने जब देखा कि हाथ से मुकाबला नहीं हो सकता, अकेला मुकाबला नहीं हो सकता, पत्थरों से वार किया, तीरों से वार किया और हजरत कासिम को जो है छल्ली कर दिया। हजरत कासिम जो है तीर के जख्मों से जो है जख्मी हो गए, चूर चूर है। और जो है घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े से है जो है गिरते पड़ते खेमे की तरफ पहुंचे। आपके जिस्म में काफी चोटें लगी है। आप आका हुसैन को आवाज देते हैं, ए चचा जान आज मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन खेमे के बाहर आते हैं, देखते क्या है, हजरत सकीना ने भी देखा कि अपने भतीजे की क्या हालत है। हजरत सकीना रो रही है, आका हुसैन गोद में लेते हैं, अपने भतीजे के सर को लेते हैं और आपके दिल का आज क्या आलम होगा। सोचो तो सही, एक ज़ईफ शख्स, एक अहले बैत का बुजुर्ग शख्स आज अपने भतीजे की लाश उठा रहा है और कहते हैं, बेटा कासिम तूने हक अदा कर दिया, बेटे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती से तुझे आज शहीद होना पड़ा। आका हसन हुसैन से फरमाने लगे हजरत कासिम के चचा जान मुझे तो मेरे बाबा हसन मुज्तबा बुला रहे हैं, मुझे तो मेरे दादा अली बुला रहे हैं, मुझे तो फातिमा ज़हरा बुला रही है, मुझे नाना आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। मैं जो है आज उनके पास जा रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी का वक्त है, ये मेरे लिए शहादत का मौका है। और मेरे अजीज भाइयों आपकी रूह तन से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त हजरत हसन मुज्तबा ने के बेटे की शहादत देखकर इमाम हुसैन ने दुआ की कि मौला मेरे भाई के बेटे ने मेरी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मौला तो कयामत तक इनकी नस्लों में बरकत रखना। और ये दुआ की फजीलत है कि आज जो हम नाम लेते हैं कि 11वीं वाले पीर गौसे आजम दस्तगीर, वो बाप की नस्ल से हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी बाप की नस्ल से हजरत हसन मुज्तबा की नस्ल से है और माँ की नस्ल से हजरत इमाम हुसैन की नस्ल से है। मेरे अजीज भाइयों ये हजरत इमाम हुसैन की दुआ है। अब जो है प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, खेमे में पानी नहीं है। हजरत सकीना कहती है अब्बास, ए चचा अब्बास, हजरत जो है सकीना कहती है चचा अब्बास आपने मेरी आज तक बात नहीं टाली, आज मैं एक दरख्वास्त करती हूँ, मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं। असगर को देखिए, नन्ना अली असगर है, प्यास से कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी जुबान बाहर लाता है, कभी प्यास से जो है एरिया रगड़ता है, कभी बेहोश हो जाता है। मुझसे उसकी ये तड़प नहीं देखी जाती। ए अब्बास, ए चचा आप पानी ले आइए। आका हुसैन के पास हाजिर होते हैं, ए आका मुझे जो है करबला की तरफ जाने दीजिए, मुझे जो है पानी लाने की इजाजत अता फरमाइए। आका हुसैन कहते हैं, ए अब्बास तू मेरा अलमदार है, ए अब्बास अगर तू चला जाएगा तो मेरा अलम कौन उठाएगा, मेरे जख्मों का मरहम कौन बनेगा, मेरे हौसला अफजाई कौन करेगा। लेकिन हजरत अब्बास कहते हैं, ए भाई आज तक आपने भाई नहीं कहा था, कहा आका, आका मुझे इजाजत दीजिए,
آپ کو سید الانبیاء کا واسطہ، آپ کو نانا کا واسطہ، مجھے اجازت دیجئے، مجھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اجازت لیتے ہیں، مشکیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں، اور میدان کارزار پہ جب آپ نکلتے ہیں تو یزیدی لشکر نے دیکھا کہ عباس علمبردار جو ہے، آج جو حضرت عباس جو ہے، آج الگ ہی جوش و خروش میں نظر آ رہے ہیں، اور جو ہے مشکیزہ لے کر پانی بھرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن کسی یزیدی میں ہمت نہ تھی کہ آپ کو روک سکے۔ کچھ یزیدی آگے آئے، آپ نے تلوار کی وار سے ایسا وار کیا۔ آپ کی قوت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آدمی کے آپ کے اندر اتنی قوت تھی کہ آپ کسی کے بال کو دانت سے دبا کر اٹھا سکتے تھے، اتنی قوت تھی آپ کی دانتوں میں، تو ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، حسن و حسین کا بھائی ہے، اور جو ہے میرے عزیز بھائیو، حضرت عباس جو ہے کیا کہتے ہیں، پانی لانے دریا کے کنارے گئے۔ دیکھا جب یزیدیوں نے، کہا دیکھو عباس پانی بھرنے گیا ہے، اگر آج عباس خیمے میں پانی لے گیا تو قسم سے تم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا، یا تو حسین کو شہید کرنا ہے تو آج پانی کو روکنا ہوگا۔ ہاں ہاں میرے عزیز بھائیو، پانی کی ناشکری کرنے والوں، نل کھلا چھوڑ دینے والوں، وضو میں مسجد کے لیے نماز ایک وقت کی پڑھتے ہیں، پانی دنیا بھر کا ضائع کرتے ہیں، اور جو ہے ہماری مائیں بہنیں گھروں میں برتن اور کپڑے دھوتی ہے، پانی ضائع کرتی ہے، پانی کا یوں بے جا استعمال کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ کل تم نے پانی کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج دیکھو پانی کی مارا ماری ہے، اہل بیت کے خیمے میں پانی نہیں ہے۔ حضرت عباس جو ہے مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں، اور پانی اپنے چلو میں ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ پہلے میں پی لوں تاکہ وہاں جا کے پینا نہ پڑے، وہاں پانی کی کمی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی پانی لیتے ہیں، حضرت سکینہ کا چہرہ یاد آتا ہے، جو کہا تھا چچا پیاس کی شدت ہے، اصغر پیاس سے رو رہا ہے، اور جو ہے اون و محمد پیاس سے رو رہے ہیں، اور اہل بیت کے گھر پہ پانی نہیں ہے۔ حضرت عباس کو جب یہ خیال آیا تو پانی وہی پھینک دیا، گھوڑے کو اتارا، گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، لیکن گھوڑا بھی اہل بیت کا وفادار تھا۔ گھوڑا اپنے منہ سے اشارہ کرتا ہے کہ نہیں نہیں، گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے عباس میں اہل بیت کا محب ہوں، میں پیاسا تو ہوں پر غدار نہیں ہوں، میں کیسے پانی پی لوں جب خیمے میں بچے پیاسے بیٹھے ہیں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ جب گھوڑا بھی وفادار ہو، تلوار بھی وفادار ہو، عباس علمبردار ہو، پھر کیا ہی معاملہ ہو۔ حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ لٹکایا، مشکیزہ لٹکایا۔ دیکھیے جو ہونا ہے وہ ہوگا، جس کو آنا ہے آئے گا، جس کو جانا ہے جائے گا، جس کو جو کرنا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ فی الحال جو ہے ادھر ادھر کی ٹینشن چھوڑ دیجئے، اور صرف واقعہ کربلا کا لطف لیجئے، اور یہ سمجھیے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ یقیناً جس دن دنیا واقعہ کربلا کو سمجھ جائے گی، اس درد بھری کہانی کو سمجھ جائے گی، کوئی بھی ظالم جو ہے ڈھول و تاشے اور نگاڑے نکاڑے بجاتے ہوئے نہیں نکلے گا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، خیر ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرے عزیز بھائیوں اب جو ہے حضرت عباس جو ہے مشکیزہ بھر کے نکلتے ہیں، مشکیزہ بھر کے نکلتے ہیں، اور جب نکل رہے ہوتے ہیں اور یزیدی لشکر نے دیکھا کہ حضرت عباس جو ہے پانی لے کر جا رہے ہیں، پانی لے کر جاتے ہوئے جب آپ کو دیکھا تو حضرت عباس نے کہا کیا کوئی مجھ سے روکنے کی ضرورت نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا، اور وہ سیدھا جو ہے نارے جہنم میں جائے گا۔ اب میرے عزیز بھائیوں یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس سے اگر پانی نہ لیا تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا، یہ پانی خیمے میں جائے گا، اور یہ جو ہے حسینی لشکر جو ہے، حسین کے جو ماننے والے ہیں وہ ہمارے جو ہے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں حضرت امام حسین نے جو ہے دعا کی ہوئی تھی، اور ادھر سے جو ہے حضرت عباس علمبردار پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے کچھ یزیدیوں کا لشکر حضرت عباس کو دیکھتا ہے، اور حضرت عباس کو دیکھ کر اور طعنز کستے ہیں، شمر لعین پکارتا ہے کہ اے لوگو، اے یزیدی لشکر کو پکارتے ہیں کہ عباس کا پانی روک دو۔ اگر عباس خیمے میں پانی لے کر چلا گیا تو یقیناً یزیدی لشکر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ عباس علمبردار کی طرف اشارہ کر کے شمر لعین نے کہا کہ ان کا جو ہے جانا روکنا بہت ضروری ہے۔ ادھر جو ہے کچھ لوگ جو ہے
تلوار لے کر حضرت عباس علمبردار کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عباس مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عباس مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ تلوار چلا رہے ہوتے ہیں اور یزیدی لشکر کو جو ہے نار میں بھیج رہے ہوتے ہیں, جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کی قدرت دیکھیے, حضرت عباس کے بازوؤں کا پاور دیکھیے. وہ اکیلے ہی تمام یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ان سے اکیلے لڑنا مشکل ہے, ناممکن ہے. گھیر لیا گیا. حضرت عباس, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دارِ حیدری. ہاں میرے عزیز بھائیوں, اب جو ہے حضرت عباس جو ہے خیمے سے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ظالم نے جو ہے آپ کے ہاتھ پہ وار کیا, دائیں ہاتھ پہ وار کیا, اور آپ وار روکتے رہے, لیکن آپ کے ہاتھ میں ایسا وار لگا کہ آپ کا ہاتھ اقدس جو ہے کٹ کر زمین پہ آ گیا. آپ نے مشکیزہ جو ہے دوسرے ہاتھ میں لیا اور جو ہے کیا کہتے ہیں گلے اور کیا کہتے ہیں آستین کی طرف سے لٹکایا اور ایک ہاتھ میں تلوار لی. حضرت عباس جو ہے ایک ہاتھ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ظالموں نے جو ہے آپ کے دوسرے بازو پہ اٹیک کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. اب آپ نے جو ہے مشکیزہ جو ہے دانتوں سے لگایا اور تلوار چھوٹ گئی. ہاں میرے عزیز بھائیوں, ظالموں نے کہا کہ عباس کو پانی نہ لے جانے دو. حضرت عباس علمبردار پر تیر برسائے گئے, رسول کے نواسے پر تیر برسائے گئے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے پر ایسا تیر برسا کہ ایک تیر ایسا لگا کہ آپ کے سینے پہ جو مشکیزہ تھا, مشکیزے پانی کے مشکیزے پہ لگا اور سینے میں چلا گیا. اور ایک تیر جو ہے آپ کے پیٹ کی طرف سے لگا اور کچھ تیر جو ہے دائیں اور بائیں میں لگے. آپ گھوڑے سے لڑکھڑا کر گرنے لگے. آپ نے پھر بھی مشکیزہ سنبھالا اور آپ کو 3 یا 4 ایڑ لگانے کی دیر تھی. اگر ایک ایڑ زور سے لگا دیتے, گھوڑا 3-4 چھلانگ لگا کر خیمے تک پہنچ جاتا اور پانی خیمے تک پہنچ جاتا. ظالموں نے جان بوجھ کر جو ہے مشکیزے پہ اٹیک کیا اور مشکیزے کا سارا پانی بہ گیا. اور حضرت عباس کی آواز آئی, اے آقا حسین میری خبر لیجئے. حضرت عباس کے پاس مولا حسین آتے ہیں, حضرت عباس کو اٹھاتے ہیں. کہا بھائی, اے بھائی عباس, آج تو مجھے بھائی کہہ لو, آج تو مجھے بھائی کہہ لو. آپ نے زندگی میں کبھی آقا حسین کو بھائی نہ کہا تھا, ہمیشہ آقا کہتے تھے. کہا کہ نہیں, آپ میرے آقا ہو, آپ آقا زادے ہو, میں غلام زادہ ہوں. آپ کی ماں میری ماں کی مالکن ہے, میری ماں آپ کی خادم ہے, وہ آقا زادی ہے, میں خادم ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے نواسوں پہ کیسا ظلم ہوا, آپ شہید ہو گئے. میں المختصر بتا رہا ہوں, ان للہ و انا الیہ راجعون. اب میرے عزیز بھائیوں, حضرت عباس کی شہادت ہو گئی. حضرت علی اکبر مولا حسین کے بیٹے کہنے لگے, بابا مجھے اب اجازت دیجئے, میں کربلا جانا چاہتا ہوں. آقا حسین نے کہا, بیٹا میرے ہوتے ہوئے تو کربلا جائے گا, تو تو ابھی بچہ ہے, میں تجھے کیسے جانے دوں. آقا حسین نے جب یہ کہا تو حضرت علی اکبر نے کہا, بابا مجھے اجازت دیجئے, میری جوانی کس کام کی, میں اگر آپ کی حفاظت نہ کر سکوں, میں کل دادا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے چچا میرے بابا پر وار ہو رہے تھے اور میں اپنے جوانی کو بچا رہا تھا. حضرت علی اکبر نے جب اجازت چاہی, مولا حسین نے کہا, اے بیٹا علی اکبر, تو پتا ہے تو محمد کی نشانی ہے, تو میرے نانا کی نشانی ہے, تجھے دیکھتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں. دنیا انسانیت میں تو وہ آخری شخص ہے جس کا چہرہ جو ہے مصطفیٰ کریم سے ملتا ہے. تجھے دیکھ کر لوگ اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہو مصطفیٰ کے چہرے کی طرح ہے. ہاں میرے عزیز بھائیوں, آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہو مصطفیٰ کے ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. لوگ جو ہے آپ کو دیکھا کرتے تھے,
جب آپ نے آقا حسین سے اجازت لی اور آقا حسین نے آپ کو گھوڑے پہ بٹھایا، آپ کے ہاتھ میں تلوار دی، آپ کے سر پہ امامہ سجایا، اب علی کے کچھارے کا سیر جب میدان میں اترا تو لوگوں نے دیکھا، آواز لگائی، اے شمر، اے ابن سعد، اے ابن زیاد، اب جو ہے ہم حد ہو گئی، ہم نواسہ رسول سے جنگ کر سکتے ہیں، ہم رسول کے بیٹے سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن رسول کے خود رسول سے جنگ نہیں کر سکتے۔ دیکھو مصطفیٰ آ گئے ہیں، دیکھو آقا آ گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، ہم ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ شمر لعین نے کہا کہ نہیں نہیں، تم دھوکے میں ہو، یہ مصطفیٰ کا ہم شکل ہے، یہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے نواسے کا بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ نہیں ہے، اس پر حملہ کرو۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، بیٹا تو علی کا ہے، پوتا تو علی کا ہے، جب تلوار چلائی تو جو ہے لشکر کے قلب کو صاف کر دیا۔ لشکر جو ہے جب حضرت علی اکبر اپنا گھوڑا دائنی طرف بھگاتے تو لشکر بائیں اور بھاگتا، جب اپنا گھوڑا بائیں طرف بھگاتے تو دائنی طرف بھاگتا۔ آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، آپ زخمی ہیں، ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، اور جو ہے بازو پہ چوٹ لگی ہے، اور کمر میں چوٹ لگی ہے، ران کٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ آپ گھوڑے کی زین کو کھینچتے ہیں اور وار کرتے ہوئے پھر آقا حسین کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں اے مولا حسین، بابا آج بہت پیاس لگی ہے، بابا میں ان سے مقابلہ کر رہا ہوں، بابا اگر ایک گھونٹ آپ پانی کی پلا دیں گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ان ظالموں کو پست کر کے آئے گا، ان ظالموں کو جو ہے جہنم واصل کر کے آئے گا، بابا ایک بار اجازت دے دیجئے، بابا ایک گھونٹ پانی کی پلا دیجئے۔ آقا حسین جو ہے اپنے سر کو ندامت سے دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہائے افسوس بابا تجھے پانی نہ پلا سکتے۔ اپنی انگوٹھی نکالتے ہیں اور ان کے منہ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ پانی، یہ جو ہے انگوٹھی چوس، یقیناً یہ انگوٹھی چوسے گا اللہ کے حکم سے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور جو ہے آپ جو ہے وہ انگوٹھی دیتے ہیں، چوستے ہیں، آپ کی پیاس کی شدت کم ہوتی ہے، واپس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، واپس گھوڑا دوڑاتے ہیں، اور یزیدی لشکر پہ جو حملہ ور ہوتے ہیں، ان ظالموں نے آپ کے حملوں کو دیکھ کر ایسا خطرہ محسوس کیا کہ آپ کو جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پر حملے کرنا شروع کیے۔ آپ کو ایسا تیر مارا کہ آپ کے کلیجے میں لگا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آقا حسین کے خیمے کے پاس پہنچے کہ اے بابا جان، اپنے بیٹے کی طرح خبر لیجئے۔ دیکھا کیا کہ بیٹا جو ہے گھوڑے سے گر چکا ہے، سینے میں تیر لگا ہوا ہے، سینے میں تیر ہے، زخمی ہے، چور چور ہے۔ کہا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ کہا بابا میرے کلیجے پہ تیر لگا ہے، بابا مجھے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ کہا بیٹے تیرے درد برداشت نہیں ہو رہا، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تو نے یہ عمل کیا، اللہ تجھ سے راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ کہنے لگے کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے حضرت علی بلا رہے ہیں، دادا جان بلا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ماں فاطمہ بلا رہی ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی لے کر میرا انتظار کر رہے ہیں، میری پیاس مٹانے کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا بابا یہ تیر بڑا تکلیف دے رہا ہے، بابا یہ تیر کھینچ دیجئے گا، میری تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ آپ کو امام حسین کو جو ہے حسن مجتبیٰ کا واسطہ دیا، آپ نے جب تیر دیا، میرے عزیز بھائیوں دھیان بھٹکا کر سننا ہے، واقعہ کربلا کبھی مزہ نہیں آئے گا، اور یہ مزہ لینے کے لیے نہیں، یقیناً کربلا کی حقیقت جاننے کے لیے ہے۔ جان لیجئے کہ ایک باپ کے لیے کتنا بڑا مشکل معاملہ ہوگا جب اس کا جوان بیٹا موت کے منہ پہ ہو اور اس کی گود میں ہو، سینے میں تیر ہو، کہہ رہا ہو بابا تکلیف میں ہوں، آپ تیر نکال دیجئے۔ امام حسین نے جب تیر کھینچا تو تیر ایسا تھا، نوکیلا تیر تھا، تیر کے ساتھ آپ کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اللہ اللہ، نواسہ رسول پہ اتنا ظلم، نواسہ رسول پہ اس قدر شدت کہ نواسہ رسول کا کلیجہ باہر آ گیا۔ آقا حسین نے جب کلیجہ دیکھا آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اور اس وقت
اب تک آپ کی داڑھی جو ہے سفید نہیں ہوئی تھی، اس غم سے جو ہے آپ کی داڑھی اسی وقت سفید ہو گئی اور آپ جو ہے غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا، خیمے میں گئے۔ حضرت سکینہ کہتی ہے بھائی یہ کیا ہو گیا، میرے بھتیجے کا کیا بنا، میرا بھتیجا کچھ بولتا کیوں نہیں، یہ تو شہید ہو چکے ہیں، دین کی بقا کے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اب جو ہے حضرت سکینہ کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ دو میرے بچے ہیں، اون و محمد، یہ چھوٹے ہیں، انہیں جو ہے کربلا جانے کی اجازت دیجیے۔ اس میں مورخین کی جو ہسٹری لکھنے والے ہیں ان کے الگ الگ روایتیں ہیں، بعض مورخین نے اس کو لکھا، بعض نے نہیں لکھا، لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت اون و محمد جو ہے ان کو بھی بھیجا گیا، المختصر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں اس روایت کو نہیں کھولتا کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ اب میرے عزیز بھائیو، وقت بڑا قلیل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند کی یہ حالت دیکھیے۔ حضرت سکینہ آتی ہے، حضرت سکینہ آتی ہے، آ کے کہتی ہے بابا اصغر کی حالت دیکھیے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، عباس چچا پانی نہ لا سکے، اس بچے کی اس میں کیا خطا، یقیناً یہ آپ کے جان کے دشمن ہے، اس بچے سے ان کا کیا لینا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے کیا دشمنی۔ آقا حسین فرماتے ہیں کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جان دے دوں گا، یزیدیوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لیکن جب آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا تو آپ حضرت علی اصغر کو لے کر، گود میں دھوپ کی تپش ہے، دوپہر کا وقت ہے، کڑی دھوپ ہے، آپ جو ہے وہ تپتی زمین ہے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی وہ جگہ کتنی گرم ہے، تو اس وقت کتنی گرم ہوگی، ریت کتنی گرم ہوگی۔ آپ جو ہے گود میں حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے جو ہے ایسے چھاؤں بناتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیو، اے ملعونو، اے لوگو، اے کوفہ والو، تم نے ہمیں خط لکھے تھے، تم نے مہمان بنایا تھا، مہمان بنا کے تم نے ہمیں مظلوم بنا دیا، تمہیں ہمیں مہمان بنا کے بلایا تھا، آج تم نے ہمیں قیدی بنا دیا، آج تم نے ہمیں مظلوم بنا دیا، بتاؤ ہم نے کس کا کیا بگاڑا تھا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہیں مجھے مارنا ہے، اس بچے سے کیا لینا دینا، اس بچے کو کچھ گھونٹ پانی کے پلا دو، یہ بچہ بچ جائے گا، اس بچے کو راحت آ جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، شمر لعین نے کہا کہ حسین کے خیمے میں کسی کو بھی پانی نہیں ملنا چاہیے، اور میرے عزیز بھائیو ان جنگ میں ہے 2 طرح کے تیر استعمال ہوتے ہیں، ایک تو عام انسان کے لیے جو کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور ایک جانور گھوڑوں کے لیے جو تیر کافی نکیلا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ان ظالموں کو تو دیکھیے، شمر لعین کے حکم پر، یزیدیوں کے حکم پر، یزید کے حکم پر، ابن زیاد کے حکم پر، آقا حسین کے اس نواسے پر، مولا علی کے بچوں پر ایسا تیر مارا، ننھے علی اصغر امام علی مقام کے ہاتھ پہ ہے، اور آپ کو ایسا گھوڑے والا تیر مارا جس کے کافی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہے، سیدھا جا کر حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا، اور تیر جو ہے گلے سے ہوتا ہوا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں لگا، اور حضرت علی اصغر جو ہے آواز ان کی بند ہو گئی، ان کا رونا بند ہو گیا، بلبلانا بند ہو گیا۔ جب واپس لے کے آنے لگے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام حسین کو حضرت زینب کہتی ہے، حضرت سکینہ کہتی ہے کیا ہوا، لگتا ہے بابا پانی پلا دیا گیا، اصغر کی آواز بند ہو گئی، اصغر کا رونا بند ہو گیا، لیکن اصغر اسے کیا پتا کہ اصغر کا تو انتقال ہو چکا ہے، اصغر کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، شہید کا بیٹا شہید ہو گیا، خاندان رسول کا چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کی جس کی عمر ہے، 6 ماہ کے بچوں پر ظلم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، آج بھی بہت سے ظالم ہیں جنہوں نے سیریا میں اور فلسطین میں، غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ ہم ہمیشہ ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اب جو ہے اب وہ گھڑی آ گئی کہ جس کا سب کو انتظار تھا، یہ ظالم جس کے قتل کے پیاسے تھے، اور امام حسین کا وقت آ گیا۔ آقا حسین نے جو ہے سب سے اجازت چاہی اور ملاقات کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ننھے علی اصغر سے کی شہادت سے پہلے ایک خط مکے سے آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا، کہا کہ حضرت فاطمہ الصغریٰ نے بھیجا تھا۔ اس میں بہت سارے ہسٹری لکھنے والوں نے الگ الگ باتیں لکھی ہے، لیکن المختصر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ تاریخ میں اختلافات ہوتے ہیں، سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ
समझ में आए तो भी ठीक, कि उसमें लिखा हुआ था, ए बाबा फातिमा सुगरा को तुम छोड़ के चले गए, फातिमा ने देखो असगर के लिए छोटे छोटे कपड़े सिले हैं, देखो फातिमा ने असगर के लिए छोटे कपड़े बनाए हैं, उस चिट्ठी के साथ कपड़े भी है। जब इमाम हुसैन ने हजरत फातिमा हजरत नन्हे अली असगर की लाश खेमे में दी, तब वो खत पढ़ा, आपके आंखों में आंसू है कि है सुगरा, है फातिमा सुगरा, तूने जो कपड़े भेजे हैं वो पहनने के लिए असगर नहीं रहा, तूने जो कपड़े बनाए हैं वो असगर नहीं रहा। फातिमा सुगरा ने लिखा था, बाबा आप फातिमा से मिलने नहीं आए, फातिमा सुगरा आपसे नाराज है। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा, ऐ फातिमा सुगरा बेटी, तुझसे मिलने के लिए बाबा अब नहीं आ सकेंगे, बाबा पे कैसी हालात हो गई। अल्लाह अल्लाह, सलावत पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहा कि मर्द मोमिन बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब जो है वो वक्त आ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा, अली का बेटा, फातिमा का लख्ते जिगर मैदान कारज़ार में जाने को तैयार है, मैदान करबला में जाने को तैयार है। आपने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ निकाला, अपने सर पे बांधा, मौला अली का जुब्बा पहना, मौला अली की जुल्फिकार ली और जो है घोड़े पे सवार हुए, अपने घोड़े दुलदुल पे सवार हुए। ये घोड़ा भी वफादार है, ये तलवार भी वफादार है, ये तलवार नस्ल दर नस्ल आई, पहले हुजूर से मौला अली के पास, मौला अली से जो है आपके पास आई, बाबा की तलवार ली, नाना का जो है अमामा लिया, बाबा का जुब्बा लिया, घोड़े पे सवार हुए और जब करबला की तरफ जाने लगे और करबला की तरफ जब रुक किया तो आज इमाम हुसैन की जुर्रत का जवाब न था। आप बूढ़े हैं, चेहरे की दाढ़ी अब सफेद हो चुकी है, लेकिन उम्र का तकाजा न देखिए, अली का खून देखिए कि मौला हुसैन के हाथ की तलवार वो जुल्फिकार जब चलती है तो ऐसा लगा कि बिजलियों की रफ्तार और बिजलियों की चमक आपकी तलवार में समाई हुई है, फरिश्तों की दुआएं आपकी तलवार में समाई हुई है, हजरत आदम की दुआ आपकी तलवार में समाई हुई है। यही नहीं, जब आपकी तलवार चल रही है तो मैमना की तरफ रुख करते हैं, मैमना साफ हो गया, कल्ब की तरफ रुख किया, कल्ब साफ हो गया, मैं सरा की तरफ रुख किया, मैं सरा साफ हो गया। आप जो है हजरत अली की तलवार जुल्फिकार जब चलाते हैं तो आज ऐसा लग रहा था कि यजीदी लश्कर जो है ये गाजर मूली की तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज हुसैन की तलवार न रुकेगी। आज हुसैन की तलवार ये ऐलान कर रही है कि हक हक है, बातिल बातिल है, हक जो है बातिल के आगे कभी झुक नहीं सकता। मुझे बताइए, 3 दिन हो गए पानी नहीं पिया, लाशों पे लाशें, लाशों पे लाशें, लाशों पे लाशें उठाए, कोई एक एक्सीडेंट देख ले जाकर तो 3 दिन तक उसे नींद नहीं आती, किसी के घर पे मैयत हो जाए तो उस घर में जो है 3 दिन तक लोगों को होश नहीं होता। आज मेरे इमाम ने कितने जनाजे उठाए, कितने लाशें उठाए, मुस्तफा के नवासे का हाथ जो है आज लाशों को उठाता रहा, कभी बेटों की लाशें, कभी भाइयों की लाशें, कभी जो है भतीजों की लाशें, कभी भांजों की लाशें, कभी आवानो अंसार की लाशें, कभी सहाबा की लाशें, और जो है लाशों को उठा उठा कर जो है आप निढाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी आपको तलवार आपकी चली तो ना आपको भूख रोक सकी, ना आपकी तलवार को प्यास रोक सकी, ना बच्चों के खतरे में आने का डर आपकी तलवार को रोक सका, ना खवातीन की इज्जत लुट जाने का डर रोक सका, आपकी तलवार चलती रही। इधर इब्ने साद, इब्ने जियाद, शिमर लईन ने कहा कि हुसैन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यह हुसैन है, अली का बेटा है, इसके अंदर अली की जुर्रत है, अली का खून है। आपको रोकने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी की गई, चारों तरफ से घेरा गया। अब अली का अकेला शेर बेटा इन कुत्तों के बीच में घिर गया, इन जालिमों ने जो है आपको घेर लिया, और कोई जालिम जो है खंजर से वार करता, कोई तीर से वार करता, कोई नेज़े से वार करता, कोई भाले से वार करता, कोई तलवार चलाता। वो जिसमें अतहर जो मुस्तफा के कंधे पे हुआ करता था, कभी मेरे नाम मेरे आका हुसैन को हुजूर ने जो है अपने कंधे पे बिठाया था,
اے لوگو آج جب تم حج کرنے جاتے ہو تو مسجد نبوی کے در و دیوار کو چومتے ہو اور اپنے عقیدت کا اعلان کرتے ہو. اس مسجد کے منبر پر جس نواسے کو بیٹھنے کا ادھیکار ملا, جو نانا جو خود رسول تھے, جو لے کر بیٹھا کرتے تھے, آج اس جسم اطہر پر چھری چلائی گئی, تلوار چلائے گئے, نیزے چلائے گئے, چاقو چلائے گئے. مورخین نے لکھا ہے کہ امام کے جسم اقدس پر 32 گھاؤ نیزے کے تھے اور 44 گھاؤ ایسے تھے جس میں جو ہے نیزوں اور تلواروں کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے. اللہ اللہ, امام حسین لڑتے رہے, نڈھال ہو گئے اور جو ہے آپ جو ہے نڈھال ہو گئے, سہارا تلوار کا لیا اور گرنے لگے. پھر اپنے آپ کو سنبھالا, پھر مقابلہ کیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان ظالموں کے وار نے میرے امام کو تھکا دیا. میرے امام نے دیکھا کہ اب جو ہے ان کو آ رہے ہیں نظر, مولا علی نظر آ رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے بیٹا آ جا, تیرا انتظار کیا جا رہا ہے. مولا علی کہہ رہے بیٹا آ جا. حضرت فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے بیٹا آ جا. حضرت حسن مجتبیٰ کہہ رہے اے بھائی میں تیرا منتظر ہوں. حضرت مسلم بن عقیل دکھائی دے رہے, مولا صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے رہے کہ اے میرے پیارے نواسے آ جا, میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اللہ, امام حسین نے دیکھا کہ آخرکار میری امتحان کی گھڑی ختم ہوئی, میں امتحان میں کامیاب ہو گیا. گھوڑے سے نیچے آئے سجدہ شکر کے لیے. آپ جیسے ہی جو ہے آپ نے اپنا سر اقدس جو ہے سجدے میں گرایا. یہ ظالم کلمہ پڑھنے والے تھے, یہ نماز پڑھنے والے تھے, لیکن ان کو سجدے کا خیال نہ رہا. انہوں نے میرے امام کی شہادت کا اس طرح پلان کیا کہ جب میرے امام نے سجدہ کیا, سجدہ شکر ادا کیا, ان ظالموں نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ امام کا سر اقدس جو ہے وہ جسم سے جدا ہو گیا, آپ کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک ظالم نے جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو جتنے بھی کربلا کے شہید تھے ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلائے, ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے, اور حضرت سکینہ, حضرت زینب یہ خیمے میں ہے. ظالم ان کے طرف گئے اور آپ کے کان کے جھمکے تک چھیننے لگے. ایسا چھینا کہ آپ کے کان سے خون نکلنے لگا. اللہ اللہ, جن کے جسموں کو, جن کے سروں کی چادر آج تک کسی نے نہ دیکھی تھی, آج ان اہل بیت کے بچیوں کے, ان کے گھر والوں کے سر کی چادریں چھین لی گئی. اللہ اللہ, ادھر ظالموں نے جو ہے اماموں کے جسموں کو چھوڑا اور ان کے سر اقدس کو اٹھا کر نیزے پہ بلند کیا اور لے کے چلے. میں یہ کتاب چاہتا ہوں, یہ کتاب دے دیجئے اوپر والی, ہاں یہ اوپر والی کتاب دیجئے. میں قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں, میں جلدی بات کو لپٹاؤں گا اور انشاءاللہ جلد سے جلد بیان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میرے پاس تاریخ کی کتاب ہے, یہ میرے پاس واقعہ کربلا کی کتاب ہے. جو حضرات پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ چاہے تو ابھی آ کے پڑھ لے, اور جو بچے لائیو چلا رہے ہیں وہ بھی دیکھ لے. اس میں کیا باب باندھا ہوا ہے کہ امام حسین کے قتل کے بعد, امام حسین کے سر اقدس کو نیزے پر اٹھانے کے بعد باجے گاجے, گانے باجے کس نے بجائے, کس نے گانا باجا نکالا, کس نے جو ہے جلوس نکالا, اور کس نے گانے کو عام کیا. یقیناً یہاں پر لکھا ہوا ہے, جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ آ کے دیکھ لے کہ جب یزید کو معلوم ہوا اس نے یہ حکم دیا کہ حضور کے نواسے کے گردن کو جلوس کے ساتھ نکالا جائے, گانے باجے کے ساتھ نکالا جائے. اللہ اللہ, ان ظالموں کو رحم نہ آیا. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اور ڈھیروں کتاب ہے, بہت ساری کتابیں ہیں. میں آپ کو ایک سے ایک کتاب سے حوالہ دے سکتا ہوں. ابھی تو ہم نے اور کتابیں اٹھائی نہیں, بعد میں کریں گے. لیکن جب یہ لشکر جو ہے امام حسین اور دیگر شہداء کے سروں کو لے جانے لگے, حضرت حر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. جب انہوں نے دیکھا رو پڑی, کہنے لگے اے یزیدیو, اب تو تمہارا قصہ تمام ہو گیا, اب تو بات ختم ہو گئی, اب تو مجھے پانی پلا لینے دو. یہ لوگ کتنے دن سے پیاسے ہیں, دیکھو تو صحیح محمد کا گھرانہ ہے, رسول کا گھرانہ ہے, یہ کتنے دن سے پیاسے ہیں, خدا کے واسطے اب تو پانی پلانے دو. ان ظالموں نے جو ہے ان کے ہاتھ کے پانی کو پھینک دیا. پھر کہا کہ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے پانی پلا لینے دو, مجھے پانی
पिला लेने दो। फिर इनको इजाजत मिली, आप गई हजरत सकीना हजरत जैनब के पास, क्या बीवी पानी पी लो। कहा कौन हो? कहा मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, मैं अहले बैत के मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। कहा पानी पी लो। कहा जाओ रख लो तुम्हारा पानी, तुम्हारा पानी तुम्ही को मुबारक हो। तुमने धोखाधड़ी की, तुमने बुलाया, तुमने हमारे बच्चों को भी मारा, हमारे जवानों को भी कत्ल किया, हमारे बाबाओं का भी कत्ल किया, हमारे सरपरस्तों का कत्ल किया, हमारा कबीला छीन लिया, हमें दर बदर कर दिया, हमें जो है मजलूम बना दिया, हमें मुसाफिर बनाकर मारा, हमें मेहमान बनाकर मारा। जाओ तुम्हारा पानी हमें नहीं चाहिए। और जो है हजरत सकीना जो है पानी देखती है बेहोश हो जाती है, पानी देखती है बेहोश हो जाती है। हजरत हुर की बीबी ने दरखास्त की, हजरत हुर की बीबी ने दरखास्त की कि बराए मेहरबानी पानी पी लीजिए ना, पानी पी लीजिए ना। जब पानी पीने जाते हैं, पानी देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। अहले बैत के घराने ने पानी न पिया। अब मेरे अजीज भाइयों, रात का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, लाशें पड़ी है, रात का वक्त हो गया, लाशें पड़ी है। गर्दनें उठा के ले चले गए, आका हुसैन के सरे अक़दस को उठा के ले गए और नेज़े पे चढ़ाया। रात को यजीदियों ने चौको चौराहों पे घुमाया मेरे आका हुसैन के सर को, जिसको मुस्तफा ने चूमा था, माथे को चूमा था, होठों को चूमा था, उस सरे अक़दस को नेज़े पे खड़ा किया और गाना बज रहा है, मशाले जल रही है और जो है ढोल बज रहे हैं, संगीत हो रहा है, मजा लिया जा रहा है। एक राहिब ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिरहम दिनार दूंगा, 10,000 दिरहम दिनार दूंगा, मेरे हुसैन के सर को रात भर मेरे पास रह लेने दो। जब उस राहिब से पैसे लिए गए और रात भर के लिए उनको सर दिया गया, वो राहिब कहता है कि रात को जब मैंने आका हुसैन के सर अक़दस को अपने घर में रखा तो देखता हूं क्या बहुत सारे नकाब पोश आए हैं। मैंने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं, मेरे घर क्यों आए हैं? कि एक ने कहा कि मैं हजरत आदम हूँ, एक ने कहा कि मैं हजरत शीश हूँ, एक ने कहा कि मैं इब्राहिम हूँ, एक ने कहा कि मैं इस्माइल हूँ। बीबियां थी, खातून थी। कहा आप कौन है? कहा कि मैं हव्वा हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं जुलेखा हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं मुस्तफा की बीवी हूँ, मैं आयशा हूँ। और मेरे अजीज भाइयों, जब ये बात आई, कहा आप यहाँ क्या करने आए? कहा हम अपने हुसैन की बलाएं लेने आए हैं। और वो राहिब कहता है कि मैंने देखा कि आसमान से लेकर इमाम हुसैन के सर अक़दस तक एक रोशनी थी, यानी यहाँ से लेके जन्नत तक इमाम हुसैन का सर अक़दस था। और मेरे अजीज भाइयों, उधर जो है रात का वक्त है और कोई अब न रहा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। इन जालिमों ने खेमों पे आग लगा दी थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। हाय सकीना, हाय ज़ैनब। हजरत ज़ैनब ने कंधे पे उठा के बड़ी मुश्किलों से लाई थी। आप बीमार थे, आपको आग से बचाया था। अब रात का वक्त है, रात का वक्त है, चारों तरफ लाशें ही लाशें, लाशों में सर मौजूद नहीं। इन जालिमों ने अपने सिपाहियों की लाशें ले ली और अहले बैत की लाशों को छोड़ दिया। रात के वक्त हजरत सकीना नहीं दिखाई देती। हजरत ज़ैनब ढूंढने निकलती है, देखती क्या है कि एक लाश है जिस पे सर नहीं है। हजरत सकीना उस लाश के सीने पे अपना हाथ और सर रखती है, कहती है बाबा उठिए ना। बाबा, आपको पता है कि सकीना जब तक आपके मुंह से बातें ना सुन ले, जब तक आपके मुंह से लोरियां ना सुन ले, सकीना को नींद नहीं आती। बाबा उठिए ना, बाबा उठिए ना। लेकिन बाबा नहीं उठ रहे। उतने में हजरत ज़ैनब आती है, हजरत ज़ैनब आती है, कहती है क्या बात है, क्या बात है बेटी, किसके सीने पे सर रख के रो रही है? कहा कि मैं अपने बाबा के सीने पे सर रख के रो रही हूँ, ये मेरे बाबा का जिस्म है। कहा बेटी कैसे पता चला? कहा मैं अपने बाबा के जिस्म की खुशबू को पहचानती हूँ, ये मेरे बाबा का जिस्म है, ये मेरे बाबा का जिस्म है। और रोने लगती है। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को उठाया और लेकर खेमे में गए। बाबा आप शहीद हो गए बेटी, बाबा आप लोरिया नहीं सुनाएंगे, बाबा आप तुझे सुनाने नहीं आएंगे। हाय हमारी किस्मत, हाय हमारे मजलूमियत,
اب بابا نہیں رہے. اللہ اللہ میرے عزیز بھائیوں، ابن زیاد نے جب اعلان کیا اور کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر امام حسین کو گالیاں دینا شروع کیا اور ایک چھڑی لی امام حسین کے ہونٹوں پر مارا، تو ادھر ایک صحابی رسول کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے ظالم، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو نے جن ہونٹوں پہ چھڑی سے مارا ہے میں نے مصطفیٰ کو ان ہونٹوں کو چومتا ہوا دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان ہونٹوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اے ظالم خدا کے واسطے ایسا نہ کر. اس نے کہا ابن زیاد نے کہ تو صحابی ہے اس لیے تیرا احترام کر رہا ہوں ورنہ یہی قتل کر دیتا. اس صحابی نے کہا جب تو نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا، مصطفیٰ کے گھرانے کا احترام نہیں کیا، تو میرا احترام کر کے کیا کرے گا؟ مجھے بھی قتل کر دے. لیکن میرے عزیز بھائیوں جب یہ بات پھیلنے لگی المختصر یہ تو اس کو ڈر ہوا، اس نے جو ہے حضرت نعمان بن بشیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے آمد کے وقت میں کوفہ کے گورنر تھے، ان کو کہا کہ تم اہل بیت کے وفادار ہو، جاؤ قافلہ مدینے لے کے جاؤ. انہوں نے آ کر حضرت سکینہ زینب سے کہا کہ اے زینب، میں محب اہل بیت ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جہاں کہیں گے قافلہ وہیں رکے گا، میں آپ کے مطابق چلوں گا. پھر ان لوگ اہل بیت کا قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا. ہائے مظلومیت میرے عزیز بھائیوں، امام حسین کہ وہاں پہ جہاں پہ جنگ کربلا ہوئی، کربلا کے پاس ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے آپ کے جو ہے لاشوں کو دفنایا اور سر بھی جو ہے اہل بیت کے حوالے کر دیا گیا تھا. اہل بیت نے جو ہے سروں کو دفنایا. آج بھی آپ کی وہی مزار ہے. جب مدینہ قافلہ پہنچا، مدینے سے پہنچنے سے پہلے مدینے کے باہر قافلہ پہنچا، ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ ہائے محمد کا گھرانہ، ہائے محمد کے گھرانے کی مظلومیت، آج حسین کو شہید کر دیا گیا. مدینے کے لوگ جمع ہوئے، چاروں طرف غم کا ماحول ہے، سارے اہل بیت نانا کے جو ہے المختصر یہ کے قبر پر جمع ہوئے اور رونے لگے، کہنے لگے نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ کی امت نے بڑا دکھ دیا ہے. دیکھیے ہم سے علی اصغر بھی چھین لیا، ہم سے علی اکبر بھی چھین لیا، ہم سے عباس بھی چھین لیا، ہم سے جو ہے اون و محمد بھی چھین لیے گئے، ہم سے قاسم بھی چھین لیے گئے، ہم سے حبیب ابن مظاہر بھی چھین لیے گئے، ہمارے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہمیں جو ہے ہتکڑیاں لگائی گئی. جب حضرت سکینہ زینب کو ہتکڑیاں لگا کر کوفہ لے جایا گیا تھا تو کوفے میں آپ نے ایسا خطبہ دیا تھا جس خطبے کے وجہ سے ساری عوام جو ہے یزید اور ابن زیاد کے خلاف ہوئی تھی. اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی. المختصر یہ کہ آپ کی نسل میں صرف اور صرف جو ہے حضرت امام زین العابدین بچے تھے. لیکن اللہ کی قسم اور قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ اس امام زین العابدین کی ذات سے اللہ پاک نے حضور کے گھرانے کو ایسا عروج دیا کہ آج بھی ہر شہر میں ہر گاؤں میں سید زادے ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی یزید زادہ نہیں ملتا، پلید زادہ نہیں ملتا، اور ہونا تو چھوڑو کوئی بھی ایک بچہ ایسا نہیں ملے گا جس کا نام یزید ہو، جس کا نام شمر ہو، جس کا نام جو ہے ابن زیاد ہو. لیکن میرے عزیز بھائیوں ہر گلی میں ہر شہر میں حسین بھی ملتے ہیں، حسن بھی ملتے ہیں، عباس بھی ملتے ہیں، اصغر بھی ملتے ہیں، اکبر بھی ملتے ہیں، قاسم بھی ملتے ہیں، سکینہ بھی ملتی ہے، زینب بھی ملتی ہے. یہ میرے حسین کی قوت ہے، یہ حق کی سر بلندی ہے کہ کیا کہا شاعر نے کہ سب مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اب جو ہے میں اپنی بات کو ان چند کلمات کے ساتھ ختم کروں گا. ذرا مجھے فتاوی رضویہ دیجئے کہ ایک ہوتا ہے حق کا ہونا، ایک ہوتا ہے باطل کا ہونا. یہ جو ہم نے واقعہ کربلا سنا، امام حسین حق پہ تھے، اور یہ میرے پاس نیا ایڈیشن فتاوی رضویہ شریف کا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کا ہے. یہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت اللہ، کم کر دو، ایک دم آواز کم کر دو، کوئی دقت نہیں، آواز وہاں سے. امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی، امام کہہ دے وے تو جائز، امام کہہ دے وے تو ناجائز، امام کہہ دے وے امام احمد رضا پر ہماری حجت تمام ہے، امام احمد رضا کی تحقیق پر آنکھیں بند ہے.
امام احمد رضا کے بعد پر باتیں ختم ہے. امام احمد رضا کی لکھی ہوئی کتاب فتاوی العطاء النبویہ فی الفتاوی رضویہ یہ 32 جلدوں میں مشتمل ہے. یعنی 32 پارٹوں میں. دیکھ لو بابو اس کو کائے کچرا کر رہا ہے, اس کو ختم کرو یا تو مائک ہی ہٹا دو, میری آواز کافی ہے اتنے لوگوں کے لیے. تو فتاوی رضویہ کی یہ جو 32 جلدوں میں آتی ہے یہ میرے پاس موجود ہے. یہ جلد نمبر 24 ہے, یہ جلد نمبر 24 ہے یعنی 24 ہے. اس کے پیج نمبر 490 اور انگلش ایڈیشن کے مطابق 720 اس پہ موجود ہے. یہ اس کو ہائی لائٹ کر دینا چاہیے تھا. اس طرف آپ دیکھیے, اس طرف لکھا ہوا ہے. جو لوگ یوٹیوب وغیرہ میں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ پائے ایسا کر لینا کہ تعزیہ اور اس سے متعلق بدعات, یعنی تعزیہ اور اس سے متعلق بدعات کا کیا حکم ہے. تو امام فاضلی بریلوی, امام احمد رضا خان الشاہ, امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت رضوان, سب سے پہلی بات یہ کہ اصل الحمدللہ ہم نے مدرسوں میں رہ کر دال روٹی کھا کر ماں باپ سے الگ رہ کر ہاسٹل والی زندگی گزار کر اللہ اس کے رسول کا دین سیکھا ہے. کسی کے نذرانوں پہ نہیں پلتے, کسی کی باتوں پہ نہیں پلتے, کسی پارٹی یا پولیٹکس کے پیسے پہ نہیں چلتے. اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری حرام 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 ہے, حرام ہے, ہر حالت میں حرام ہے, ہر صورت میں حرام ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ ہونے والے بدعات, اکھاڑے, ڈھول بازے, میلے, دکانداری اور جتنی بھی چیزیں ہیں, عورتوں کی شمولیت, سب کا سب حرام ہے. اور جو لوگ گانے باجے کو جائز دیتے ہیں اہل سنت کے نزدیک اور کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں چلو, اور جو ہے وارث پاک کی بارگاہ میں چلو, ان تمام بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. یہ جب ٹینٹ ہٹے گا تو یہ ہماری لائبریری میں اتنی کتابیں موجود ہے جتنے میری زندگی کو سال نہیں ہوئے اور ان سالوں میں جتنے مہینے نہیں ہوئے اس سے زیادہ کتابیں ہیں. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہے اور ان کتابوں کے مادھیم سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کوئی مائی کا لال چاہے کسی بھی پاور کا ہو, کسی بھی جرت کا ہو, کسی بھی قبیلے کا ہو, اس کو جائز نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرے دادا حکیم میاں کا حکم نہیں بتا رہا ہوں, میں اپنے دادا اپنے باپ کا حکم نہیں بتا رہا ہوں, رسول اللہ کا حکم بتا رہا ہوں, کتابوں کا حکم بتا رہا ہوں, قرآن کا حکم بتا رہا ہوں. اور نہ ہم کل اس سے ڈرے تھے, نہ آج ڈرے ہیں, نہ قیامت تک ڈریں گے. اور آج سے 4 سال پہلے بمبئی کے اندھیری میں مرول ناکا کے اندر جب میں منصب امامت پہ تھا تو مجھ سے کچھ یزیدیوں نے مناظرہ کیا تھا. انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک وہ مجھ سے مناظرہ کہتے رہے. اللہ کی قسم ہے کہ اس فقیر کی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے, اور 4 گھنٹے تک ان کی تعزیہ داری کو, ان کی یزیدیت کو تاج الشریعہ کے اس غلام نے اپنے پیروں سے روندا. اور 4 گھنٹے تک الفتاوی رضویہ کیا, بخاری کیا, ابو داؤد کیا, ابن ماجہ کیا, نسائی کیا, تمام کتابوں سے ان کو خارج کرتا رہا. حافظ ابن کثیر کی کتاب تفسیر سے, قرآن پاک کی تفسیر سے اس کو برخاست کرتا رہا. 4 گھنٹے ہو گئے, ان کو جواب نہیں ملا. حاصل کلام یہ کہ وہ مناظرہ ہار گئے. وہی نہیں, بمبئی کے گورے گاؤں میں آج سے 3 سال پہلے اسی محرم کے بعد, ایسے ہی محرم کی مجلس کے بعد میرے سے مناظرہ ہوا, دیا بنا کا, اہل حدیثوں کا. اور ان مناظروں پہ بھی ان کی بھی ویڈیو شاید اویلیبل ہوں گی انٹرنیٹ پہ. کسی ظالم کے اندر وہ ہمت نہ رہی کہ کتابوں سے جواب دے سکے. اور میرے کسی قائد نے کہا ہے کہ تلوار سے زیادہ اثردار اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ قلم ہے. قلم ہے, قلم رکھو, پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. جب ہمارے بچے پڑھیں گے, IAS IPS بنیں گے, وکیل بنیں گے, کلیکٹر بنیں گے, عالم بنیں گے, مفتی بنیں گے, تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک روٹی کھاؤ, بھوکے رہو, ٹٹی کے گھر میں رہو, پانی چوتا رہے, لیکن بچوں کو پڑھاؤ. آج ہمارے قوم کے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی آپ سے اس معاملے میں بحث کرے تو اس کو
جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کو جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ مناظرہ چاہتے ہو مناظرہ کرو، ارے چھوڑو یار، ہم تو بچے ہیں، ہمارے استاد ابھی بحیات ہے۔ میرے استاد محترم قاضی مہاراشٹر، جو مہاراشٹر کے قاضی ہے، مفتی محمود اختر صاحب، حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ، میرے استاد محترم صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب، اور ابھی انٹرنیٹ پہ یو کے سے ایک ظالم جو ہے بار بار ابو بکر و عمر کی دینی پر، ایمان پر جو ہے حملہ کر رہا تھا، یو کے سے صوفی کلیم حنفی رضوی، میرے استاد محترم، بڑے کیا کہتے بمبئی کے ساکی ناکا ویشالی کمپاؤنڈ کے اندر سے ایسا جواب دیا کہ ظالم آج تک اٹھ نہیں پایا، اور یہ چادر چور گاگر چوروں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ تو میں اسی پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حق جو ہے ہمیشہ سر چڑھ کے بولے گا، حق کے علاوہ کسی کی جو ہے بات نہیں چلے گی۔ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، اہل سنت حق ہے، اور میری آواز پہ آواز ہو کر بولیے، آواز پہ آواز ہو کر بولیے کہ محرم کے نام پہ فتنے فساد بدعات کا کرنا ناجائز ہو۔ ہاں، اور یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت ہی دی اس وقت جو ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا بھائی، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہ بات جو ختم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو محرم کا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ہم نے شروع کیا اپنے گھر سے نہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ بھائی یہ مقرر بننے کے لیے ایسا کرتا ہے، ہاں تو پھر ایسا کیجئے گا، اگلے سال سے کسی کو اور کو مقرر بلا لیجئے گا۔ اور لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ پروگرام جاری رکھیے گا، جب تک یہ پروگرام رہے گا آنے والی نسلیں آئیں گی، ان کو اچھا پیغام جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ہمارے ایوب دادا کا اس میں بہت کنٹریبیوشن رہتا ہے، کیا بولتے اس کو، دان رہتا ہے، تو اللہ پاک ان کے تمام پریشانیوں اور مشکلات کو حل فرمائے اور ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کے سلام۔